بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری رسالہ جنوری 2026 کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر ڈینگی بخار کو جڑ سے ختم کرنے والا مشروب کے نام سے مضمون شائع ہوا جو کراچی سے بھیجا گیا تھا۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں نے 2014 میں ماہنامہ عبقری پڑھا تھا۔ ماہنامہ عبقری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی جاتی۔ ہر نسخہ، ہر تجربہ اور ہر روحانی یا طبی مشورہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبقری کے تمام منتظمین کو درازی عمر، صحت و عافیت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ کچھ برسوں میں ڈینگی بخار تیزی سے پھیلنے والی بیماری بن چکی ہے۔ برسات، نم ماحول اور صاف پانی کا کھڑا ہونا ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس میں مچھر آسانی سے افزائش پاتا ہے۔ یہی مچھر ڈینگی وائرس پھیلاتا ہے اور چند دنوں میں پورا گھر، گلی یا محلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی علامات عام وائرل بخار جیسی ہوتی ہیں اور لوگ ابتدا میں اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے، لیکن جیسے جیسے بخار بڑھتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور خون کے پلیٹلیٹس تیزی سے کم ہونے لگتے ہیں تو خوف اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ڈینگی بخار کی عام علامتوں میں تیز بخار، شدید جسمانی درد اور ہڈیاں ٹوٹنے جیسا احساس، شدید تھکاوٹ اور نکاہت، سر اور آنکھوں کے پیچھے درد، متلی، بھوک کی کمی، جسم پر سرخ دھبے یا خارش، خون کے سرخ خلیوں کی تعداد میں کمی شامل ہیں۔ ایسے موقع پر میں ایک آزمودہ اور بے ضرر نسخہ قارئین کے لیے پیش کر رہی ہوں جو کئی لوگوں نے آزمایا اور حیرت انگیز فائدہ پایا۔ اجزاء: گنے کا رس 1.5 لیٹر، چقندر 2 عدد، لیموں 4 عدد۔ ترکیب: چقندر اور لیموں کو اچھی طرح دھو کر باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ گنے کا تازہ رس نکال کر ان دونوں چیزوں کو اس میں شامل کریں۔ اس مشروب کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ تمام اجزاء یکجان ہو جائیں۔ میں اپنے قارئین کے لیے ایک نہایت آزمودہ اور مجرب نسخہ پیش کر رہی ہوں۔ یہ نسخہ نہ صرف استعمال میں آسان ہے بلکہ بے شمار لوگوں نے اسے آزمایا اور فوری اور قابل ذکر فائدہ محسوس کیا۔ طریقہ استعمال: دن میں 3 سے 4 مرتبہ 1 گلاس یہ مشروب پئیں۔ بہتر ہے کہ ہر بار تازہ تیار کیا جائے، لیکن یہی اس نسخے کا بنیادی جز ہے۔ فوائد اور اثرات: یہ مشروب جسم میں فوری توانائی بحال کرتا ہے، پلیٹلیٹس کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہے۔ گنے کا رس خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ چقندر خون پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ لیموں وٹامن سی مہیا کرتا ہے جو قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ بخار، جسمانی کمزوری اور تھکن میں فوراً سکون پہنچاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو مکمل آرام، ہلکی غذائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کرانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روحانی مضمون ہے: شکوہ شکایات سے بچ کر قبولیت دعا کا راز پایا۔ لکھتے ہیں قارئین: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ میں ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے تو نہیں، مگر جب بھی اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق دیتا ہے تو میں ہر نماز کے بعد یہ دعا سجدہ شکر کرتے ہوئے 1 مرتبہ اور کبھی کبھی 1 سے زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ الحمدللہ، اس دعا کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا وہ یہ ہے کہ آج تک اللہ پاک کی کبھی ناشکری نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کو لے کر شکوہ کیا ہے۔ زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئی مگر کبھی شکوہ شکایت والے الفاظ زبان پر نہیں آئے۔ الحمدللہ، ابھی حال ہی کی بات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ پاک سے کہا کہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے اپنے گھر بلائیں۔ اللہ پاک نے حجویری محل بلا لیا۔ میرا یقین اور گمان ہے یہ اللہ ہی کا گھر ہے، کیونکہ میں غیر ارادی طور پر یہاں آئی ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اس سے پہلے کیوں نہ آ سکی۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم
اور حضرت جی آپ کی توجہات ہیں، آپ دعا کریں اللہ پاک کعبہ شریف کی بھی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دعا یہ ہے: اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ دعا کی قبولیت کا احساس۔ ایک بات اور، میرا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آئے تو بھی دل بے چین نہیں ہوتا۔ حضرت جی یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، انہی کی برکات ہیں جو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ مجھے اللہ پاک پر پورا یقین ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں جو دعا بھی مانگوں مجھے نواز دیں گے، اور جس چیز کے لیے دعا کروں تو اس کا نتیجہ مجھے پہلے ہی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ مطلب اگر میں امتحان میں پہلی پوزیشن کے لیے دعا کروں کہ میں اول آؤں تو مجھے پہلے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پاس ہی ہوں گی۔ باقی سب کچھ تو اللہ پاک کی عنایات ہیں یا آپ کا وسیلہ ہے، ورنہ ہم تو بھٹکے ہوئے گناہ گار ہیں، ہماری کیا اوقات، بس آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ یہ مضمون منتہا رشید نے شیخو پورہ سے تحریر کیا تھا۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔